محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی تھی۔ آج کے خطبے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام حکومت اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا اپنا خلیفہ بنانا، ان کو نیابت دینا، خلافت دینا، اپنے مسلح کی امامت دینے کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ اور یہ اس مہینے میں خاص جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، منقبت، فضائل بیان کرنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اسی جمادی الثانی کے مہینے کی 22 تاریخ کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر میرے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو چونکہ اس مہینہ کے اندر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، یوم انتقال ہے، یوم وفات ہے، اسی مناسبت سے ہم ان کی زندگی کا تذکرہ، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی استقامت آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری کے جب آخری ایام تھے، آپ علیہ السلام کی زندگی میں جو آخری جمعرات آئی تھی، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار کو میرے آقا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جمعرات کا دن تھا، بیماری کی شدت کا حملہ تھا۔ آپ علیہ السلام عشاء کی نماز کی تیاری فرما رہے تھے۔ میرے آقا نے وضو فرمایا، نماز کے لیے جانے لگے تو بیماری کا اور بے ہوشی کا حملہ میرے آقا پر ہوا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر بے ہوشی کے عالم میں رہے، ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی میرے آقا نے پوچھا، کیا صحابہ کرام نے نماز ادا کر لی ہے؟ کیا مسجد نبوی کے اندر نماز کو اور جماعت کا اہتمام ہو چکا؟ بتایا گیا نہیں میرے آقا آپ کی انتظار کے اندر میرے اور میرے نبی کے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا نے دوبارہ وضو فرمایا، وضو فرما کر میرے آقا مسجد کے اندر جماعت کے لیے جانے لگے۔ دوبارہ پھر بے ہوشی میرے آقا پر طاری ہو گئی۔ 3 مرتبہ یہ بے ہوشی کا معاملہ چلتا رہا۔ تیسری مرتبہ جب بے ہوشی ہوئی، میرے آقا ہوش میں آئے۔ آقا نے آنکھ کھولتے ہی پوچھا، نماز ہو گئی؟ فرمایا گیا کہ نماز نہیں ہوئی۔ آقا نے فرمایا، جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کر کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ میرے آقا کا اپنے بعد مصلی پر کھڑا کرنا یہ پہلا موقع تھا۔ جزوی طور پر میرے آقا سفر پر ہوتے تو سفر پر ہونے کی وجہ سے کبھی میدان جہاد میں گئے ہیں یا کسی سفر پہ گئے ہیں، میرے آقا کی عدم موجودگی کے اندر صحابہ نمازیں پڑھاتے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ میرے آقا خود مدینے کے اوپر والی قائم مقام بنا کر گئے تھے، انہوں نے نمازیں پڑھائی ہیں۔ لیکن یہ میرے آقا کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ آقا حیات بھی ہیں، مدینہ میں بھی ہیں، مسجد نبوی کے قریب بھی ہیں، آقا اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ اپنی موجودگی میں میرے آقا کسی اور کو اپنے مصلی پر کھڑا کر رہے ہیں، یہ پہلا واقعہ ہے۔ اور وہ شخصیت جس کو میرے آقا نے پہلی مرتبہ اپنی موجودگی میں مصلی پر کھڑا کیا، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو کیوں کھڑا کیا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اتنا سمجھ لیجئے کہ اس لیے کہ میرے آقا سمجھتے تھے کہ میرے بعد سب سے زیادہ اہل، سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ قابلیت اگر کسی کے اندر ہے میرے مصلی پر آنے کی تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور کیوں نہ ہوتی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کے ساتھ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر میرے آقا کی وفات تک، حتیٰ کہ میرے آقا کے قبر مبارک میں اتارنے تک جتنا زیادہ ساتھ اور جتنا زیادہ وقت پیغمبر کے ساتھ گزارنے والے صدیق اکبر ہیں،
کسی اور نے اتنا وقت نہیں گزارا۔ خدا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں نا، میں نے جس پر بھی کلمہ پیش کیا نبوت ملنے کے بعد، ہر ایک نے دعوت قبول کرنے میں کچھ تذبذب کیا ہے، سوچ بچار کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ جانتے ہیں کہ جب ان کو کلمے کی دعوت ملی وہ تو لڑنے کے لیے آگے، قتل کرنے کے لیے آگے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تلوار لے کر آئے، قتل کرنے کے ارادے سے تھے، لیکن میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پیش کیا، حضرت علی فرماتے ہیں مشورہ کروں گا، اپنے بڑوں سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو جناب والا حضرت بکر صدیق رضی اللہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کے اوپر کلمہ پیش کیا تو انہوں نے کوئی تذبذب نہیں کیا، کوئی نہیں سوچا، بالکل لمحہ بھر کے لیے توقف نہیں کیا۔ آقا نے ادھر دعوت دی، ادھر صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے تو جناب ابوبکر کا نام عبداللہ ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے، کنیت ابوبکر ہے۔ صدیق لقب ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ میرے آقا پر بلا تذبذب کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی جب میرے آقا گئے تھے نا معراج کے اوپر اور آ کر مشرکین کو بتایا تو میں ایک رات کے اندر مکہ سے گیا ہوں بیت المقدس عرش معلیٰ اور اپنے رب کے ساتھ ملاقات کر کے آیا، کسی نے اقرار نہیں کیا، تصدیق نہیں کی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، کافر نے آ کے بتایا، تیرا دوست کہتا ہے میں ایک رات کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کہتے تو کہتا ہے تو نہیں مانتا، اگر میرے پیغمبر نے کہا ہے تو بلا سوچے میں اپنے پیغمبر کی تصدیق کر دیتا ہوں۔ اس لیے ان کا نام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑا۔ اور میں نے کہا میرے آقا کے ساتھ رہنے کا عالم دیکھیے، آج کسی عالم کے ساتھ کوئی وقت گزار لینا اور وہ وقت گزارنے کے ساتھ ایک لمبا عرصہ عالم کے ساتھ رہے، بزرگ کے ساتھ رہے، بعد میں وہ خود عالم نہ بھی ہو، مسئلہ بیان کر دے، لوگ اس کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں۔ کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ فلاں کی صحبت میں رہا ہے جی، یہ فلاں کی شاگردی میں رہا ہے جی، اس نے فلاں کے ساتھ وقت گزارا ہے جی، چونکہ فلاں کی صحبت میں رہا اس لیے اس کی بات قابل حجت مانی جاتی ہے۔ اور یقین کرے خدا کی قسم میرے پیغمبر کے ساتھ جتنا زیادہ وقت جناب ابوبکر صدیق نے گزارا کسی اور نے گزارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں، میرے آقا کی نعش مبارک، میرے آقا کا جسد اطہر ابھی میرے آقا کے حجرے میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کا تین بڑی چیزوں کے اوپر اختلاف ہو گیا۔ سب سے پہلا اختلاف، آقا کو غسل کیسے دیا جائے۔ نمبر 2، اپنے پیغمبر کو کفن کس کپڑے میں دیا جائے۔ نمبر 3، میرے آقا کا جنازہ کیسے پڑھا جائے اور تدفین کیسے کی جائے۔ کبار صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، گول میز کانفرنس میں گئی، صحابہ کی مشورہ ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا آقا کو نئے کپڑوں میں کفن دیا جائے یا انہی کپڑوں میں کفن دیا جائے جن میں میرے آقا کا انتقال ہوا۔ آقا کو دفن کرنے کے لیے اسی حجرے مبارک کے اندر میرے آقا کی تدفین کی جائے یا جنت البقیع میں لے جایا جائے۔ آقا کے اوپر جنازہ کیسے پڑھیں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، کہ اپنے پیغمبر کے لیے یہی دعا پڑھنی ہے یا اس کے علاوہ کسی اور دعا کا انتخاب کیا جائے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، سمجھ لیں، ظاہر مسئلہ بہت بڑا تھا۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں پیغمبر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جن کا انتقال ہو رہا ہے، اس سے پہلے کوئی پیغمبر صحابہ کی موجودگی میں کسی کا انتقال ہوا نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ سب بیٹھے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا۔ جناب صدیق اکبر اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، اے صحابہ کی جماعت، میرے پیغمبر کے شاگردوں، میں نے اپنے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے نبی کا جس جگہ پر انتقال ہوتا ہے مدفن بھی اسی جگہ پر بنتا ہے۔ آپ یقین کریں خدا کی قسم صدیق اکبر کی یہ بات سن کے ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ آج صدیق کی ذات سے اختلاف کرنے والا سینکڑوں باتوں میں اختلاف کر لے گا۔ شاید صدیق کی عظمت کو کوئی نہ مانتا ہو، شاید صدیق کو کوئی اپنا رہبر اور رہنما نہ مانتا ہو، شاید صدیق کے کسی اور بات پر اختلاف کرے۔ سوال یہ ہے پیغمبر کو جس جگہ پر دفن کیا گیا یہ بتانے والا امت کو کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ، کسی نے کوئی اختلاف نہیں، اسی جگہ کا انتخاب کیا۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے مبارک کا انتخاب کر کے قبر کی تیاری شروع کر دی۔ اچھا جی، اب پیغمبر کو
کفن کس کپڑے میں دیا جائے؟ صحابہ پریشان ہیں، نیا کپڑا لائیں یا کیا کریں؟ ابھی بیٹھے کبار صحابہ، اشرف مبشرہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا کے کفن کا انتظام کیسے کیا جائے؟ آقا کو کفن کس کپڑے میں دیا جائے؟ رب کعبہ کی قسم اب کی بار بھی کھڑا ہونے والا صدیق اکبر ہے، کھڑے ہو کر فرماتے ہو میرے نبی کے صحابہ، میں نے اپنے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے، پیغمبر نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا تھا، پیغمبر کا جن کپڑوں میں انتقال ہوتا ہے کفن کے لیے بھی انہی کپڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کی بات ہم نہیں مانتے، سب کھڑے ہو گئے، ہاں جی صدیق اکبر نے جو بات کہی ہے پیغمبر کے لیے جگہ بھی وہی ہوگی، پیغمبر کے لیے کفن بھی وہی ہوگا۔ اب رہی بات کہ پیغمبر کے اوپر جنازہ کیسے پڑھا جائے؟ پیغمبر، آپ کو پتہ ہے پیغمبر کا جنازہ کیسے پڑھا گیا؟ کوئی بتا سکتے؟ پیغمبر کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کوئی بتا سکتے؟ پیغمبر کے جنازے کی امامت کس نے کرائی؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ وجہ اس لیے کہ آپ کا اور میرا جنازہ ہوتا ہے، میت سامنے ہوتی ہے، امام کھڑا ہوتا ہے، امام جنازہ پڑھاتا ہے، امام اللہ اکبر کہتا ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہو کر اقتدا میں اللہ اکبر کہہ کے جنازہ پڑھتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کا جنازہ ایسے نہیں ہوا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنے کی ترتیب صدیق اکبر نے بتائی تھی، یوں پڑھا جائے گا کہ جس حجرے میں میرے آقا موجود ہیں، آقا کی جسد اطہر رکھا ہوا ہے، صحابہ کثیر تعداد میں ہیں، حجرے مبارکہ میں جائیں گے، باہر نہیں نکالنا، حجرے مبارکہ کے اندر جائیں گے، 10 صحابہ کرام کی ٹولی جائے گی، ادب سے کھڑے ہوں گے اور میرے پیغمبر پر محبت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آپ بھی ایک مرتبہ کہہ دینا جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 صحابہ جائیں گے، درود پاک پڑھ کے واپس آئیں گے۔ جب صحابہ کی تعداد مکمل ہوگی تو میرے آقا کی تدفین کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اب یقین کیجئے کہ جس صدیق اکبر کے کہنے سے پیغمبر کے لیے جگہ کا انتخاب مان لیا گیا، جس صدیق اکبر کے کہنے سے پیغمبر کے لیے کفن کا انتخاب مان لیا گیا، جس صدیق اکبر کے کہنے سے پیغمبر کے لیے جنازے کی ترتیب کو مان لی گئی، میں کیسے مان لوں کہ اس صدیق اکبر نے جب فاطمہ الزہرا کو کہا ہوگا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا انبیاء کبھی مال چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء کے مال کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی، میں کیسے مان لوں کہ فاطمہ نے کھڑے ہو کر صدیق سے جنگ کی ہو؟ علی نے نہیں کی، عمر نے نہیں کی، جناب ابوبکر، پھر آپ علیہ السلام سے استقامت کی بات ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کی ناش مبارک ابھی 3 دن کے اندر اندر آقا کی تدفین سے پہلے خلافت کا مرحلہ طے کر دیا، خلیفہ بنا دیے گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے اعلان کیا کر رہے ہیں؟ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہماری تقریب حلف برداری ہوتی ہے، ہمارا بھی امیر کھڑا ہو کے جناب خاتم النبیین ہی نہیں بول سکتا اور پھر دنیا کو سبز بات دکھاتا میں تبدیلیاں لاؤں گا۔ کیا تبدیلیاں لایا؟ یہاں صدیق اکبر کو دیکھیں، آپ علیہ السلام دنیا سے جاتے ہیں، 9 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت کا پرچم ہے، 9 لاکھ مربع میل، توجہ کرنا۔ جناب صدیق میرے امیر المؤمنین کو تو کتنا ٹائم ملا ہے جی؟ بولیے کتنا ٹائم ملتا ہے؟ 5 سال ملتے ہیں نا جی، 4 گزار چکا، چوتھا چل رہا ہے، ابھی 5واں باقی ہے، یہاں تو 5 سال ملتے ہیں۔ وہ مدینہ کی ریاست کا جو حاکم بنا میرے پیغمبر کے بعد صرف 2 سال اور چند مہینے ملے، 2 سال چند مہینے کے اندر بھی سب سے پہلی مرتبہ جب کھڑے ہوئے تو کہنے لگے لوگوں میں تم جیسا ایک آدمی ہوں، مجھ میں اور تم میں فرق کوئی نہیں ہے، جو تم میں کمزور ہے وہ میرے لیے قوی ہے، جو تم میں قوی اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ میرے لیے کمزور ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ امیر بن چکے ہیں، ایک بچی روتی ہوئی آئی، آ کر کہتی ہے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو امیر المؤمنین بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکال کے دے گا، اب ہمارے گھر کی صفائی کون کر کے دے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بیٹا تو نے کیسے سمجھ لیا کہ امیر بن کے مسلمانوں کا خلیفہ بن کے میں یتیموں کا سہارا بننا چھوڑ دوں گا؟ تو نے سوچ کیسے لیا کہ ابو بکر کے سر کے اوپر خلافت کا بار آ گیا تو ابو بکر یتیموں کا ساتھ نہیں دے گا؟ رب کعبہ کی قسم میں یتیموں کا ساتھ دوں گا۔ مدینہ کے ساتھ باہر دیہاتوں کے اندر پہاڑوں کی غار کے اندر ایک بوڑھیا عورت رہتی تھی، اس بوڑھی عورت کا نہ کوئی کمانے والا تھا، نہ کوئی کھلانا بھی نہ تھا، آنکھوں کے اندر روشنی بھی نہیں تھی، اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔
جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے. گئے صبح سویرے جاتے ہیں تیاری کر کے کہ میں جا کے ان کے گھر کی صفائی کروں گا، ان کو کھانا کھلاؤں گا، ان کو نہلاؤں گا، کپڑے پہناؤں گا. جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کی صفائی بھی ہوئی پڑی ہے، جھاڑو بھی لگا پڑا ہے، پانی بھی بھر کے رکھا ہوا ہے. پوچھا اماں جان کھانا کھائیں گی؟ کہا میں نے تو کھا لیا. کہا کس نے کھلایا؟ کہا بیٹا مجھے نہیں پتا، گزشتہ 3 سال سے ایک بندہ آتا ہے، صبح روشنی نکلنے سے پہلے میرے گھر میں جھاڑو بھی لگا دیتا ہے، میرے صفائی بھی کر دیتا ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کے یہاں سے چلا جاتا ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوشش کی اور میں اس سے اگلے دن تھوڑا سا دیر پہلے آیا کہ شاید مجھ سے پہلے ملاقات ہو جائے. میں مسلسل 3-4 دن آتا رہا، مجھے اس بندے کی شکل نظر نہیں آئی. بندہ مجھ سے پہلے آ کے صفائی کر جاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا میں نے رات کو تہیہ کر لیا کہ آج تو گھر کے قریب چھپ کر بیٹھوں گا، آج تو دیکھوں گا کون نوجوان ہے جو آ کر اس اماں کی خدمت کر کے جاتا ہے. توجہ کرنا. فرماتے ہیں جب میں رات کو چھپ کر بیٹھا ہوں میں نے دیکھا صبح تہجد کے وقت سے بھی پہلے اندھیرے کے اندر ایک نوجوان آتا ہے، چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے، چہرہ چھپایا ہوا، صرف آنکھیں ظاہر ہیں. اماں کے گھر کے اندر داخل ہوا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر سے باہر نکلا. میں پیچھے سے آیا بھاگتے ہوئے، میں نے اس شخص کو ایسے دبوچ لیا. دبوچنے کے بعد کہا پوچھا تو کون ہے؟ وہ خاموش ہے، بولتا نہیں ہے. میں نے کہا مسلوکا تیرا نام کیا ہے؟ نام نہیں بتاتا. میں نے کہا کون سے قبیلے کا ہے؟ قبیلہ نہیں بتاتا. میں نے کہا تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ نہیں بولتا. کہتے میں نے جب اس کے چہرے سے نقاب اتار کے دیکھا، رب کعبہ کی قسم میری آنکھ میں آنسو آ گیا، میرے پاؤں تلے سے زمین سڑکتے ہوئے نظر آ گئی، کیونکہ وہ نوجوان جس کے چہرے سے نقاب اتارا وہ کوئی اور نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس سے بڑی بات بعض لکھنے والوں نے لکھا جب میری نظر چہرے کی بجائے پاؤں پر پڑی تو دیکھا پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. میں نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہوا؟ آپ تو مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ کے پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہیں. آپ اگر اس کے گھر کے اندر آ رہے تھے، وہاں شہر سے اتنی دور اس کے گھر کی صفائی کرنے آتے ہیں، جوتے تو کم از کم پہن لیتے. صدیق اکبر کا جواب سنیے. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عمر میں صبح اس وقت اس ماں کی خدمت کے لیے نکلتا ہوں جب ساری قوم سوئی ہوئی ہوتی ہے، اور میں جوتے اس لیے نہیں پہنتا اس لیے کہ یہ اس کا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ جوتے پہن کر ابو بکر چلے، اس کے جوتوں کی آواز سے کسی مسلمان کے آرام اور نیند کے اندر خلل پڑ جائے. اندازہ کریں پھر 2 سال چند مہینے صرف خلافت کی، 2 سال چند مہینے. سب سے پہلا کام میرے آقا جس وقت بیماری کے عالم میں تھے نا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا ملک شام بھیجنے کے لیے. اسامہ بن زید کو امیر بنایا، پورا لشکر تیار کر کے روانہ کرنے لگ رہے تھے. وہ بھی مدینہ سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے. ادھر میرے آقا کی روح مبارک پرواز کر گئی، وہ لشکر واپس آ گیا. میرے آقا کی جو جنازے کا معاملہ تھا، تدفین کا معاملہ تھا، سارا مکمل کیا. اس مکمل کرنے کے بعد تیسرے دن ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے. لوگوں میں خلیفہ بنا ہوں، میرے کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے. رب کعبہ کی قسم جو کام پیغمبر نے کیا ہے صدیق اکبر کر کے دکھائے گا. اس لیے اسامہ اپنے لشکر کو تیار کرو اور دوبارہ جنگ کے لیے چلنا ہے. جناب اسامہ بن زید کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم پیغمبر کی جدائی کا غم تو بھی ہلکا ہوا ہی نہیں ہے. ابھی تو ٹوٹل 3 دن ہوئے ہیں. میں 3 دن میں مدینے سے چلا کیسے جاؤں؟ میرا پیغمبر بھی ہمیں چھوڑ گیا اور دوسرا آپ بھی ہمیں مدینہ سے دور کر رہے ہیں. تھوڑے دن صبر تو کر جائے. لیکن خدا کی قسم صدیق اکبر نے فرمایا اے میرے نبی کے پیارے صحابہ، جو کام پیغمبر نے شروع کیے صدیق ان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہو سکتا. بڑے مارکے ہوئے. 2 سال کے عرصے کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی لڑائیاں بھی ہوئی. لیکن یقین کیجئے صرف 2 سال چند مہینے خلیفہ بنے ہیں. اور 2 سال چند مہینے خلیفہ بننے کے بعد جب دنیا چھوڑ کے گئے ہیں، پیغمبر جو علاقہ چھوڑ کر گئے وہ 9 لاکھ مربع میل تھا. اور صدیق جب مدینہ سے صدیق کی روح نکلتی ہے، دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. یہ مدینے کا حاکم تھا. ایک حاکم ہمارا بھی ہے، 4 سال تو اسے مل گئے ہیں. یہ تو 2 سال کے اندر 2 لاکھ مربع میل بڑھا کے گئے. ہمارے حاکم نے کیا کیے؟ سوچنے کی بات ہے نا جی. ہاں ہر مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، مبارک ہو پاکستانیوں. ہر مہینے پتہ چلا فلاں چیز آپ کی گروی رکھ کے قرضہ لے لیا، مبارک ہو پاکستانیوں. اور جی کیا میں ملک سے غربت ختم کر دوں گا، جناب والا میں ملک سے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. غربت نہیں
غریبوں کو ختم کر کے تمہارے اوپر ٹیکس کی برمار کروں گا۔ اور نام جن کا لیتا ہے ان کا کام تو دیکھ، رب کعبہ کی قسم وہ 2 سال کے اندر پیغمبر 9 لاکھ مربع میل چھوڑ کر گئے اور صدیق اکبر 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم کو لہرا رہے ہیں، اور صدیق نے اپنی تنخواہ کے مطالبہ نہیں کیا۔ رب کعبہ کی قسم خلافت سے اگلے دن سر کے اوپر کپڑے رکھے بازار کی طرف نکلنے لگے، علی مل گئے، عمر مل گئے، ابو بکر کہاں جا رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین؟ کہا میں امیر بنا ہوں، میں نے اپنے گھر والوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا، میں نے اپنے بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا، کپڑے کا کاروبار میرا پہلے بھی ہے، میں بازار میں جا کر کپڑے بیچوں گا۔ عمر علی کہنے لگے نہیں نہیں ابو بکر صدیق آپ نہیں جا سکتے، آپ کے گھر والوں کا انتظام بیت المال کے وظیفے سے کیا جائے گا، آپ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا انتظام کریں۔ صدیق اکبر راضی نہیں ہے، کافی زیادہ بحث ہوتی ہے، پھر بالآخر راضی ہوئے اس شرط پر کہ مدینہ کے عام مزدور کی جو تنخواہ ہے صدیق اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لے گا۔ آج ہمارے امیر المؤمنین کی تنخواہ کتنی ہے ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ہمارے مزدور کی تنخواہ اور امیر المؤمنین کی تنخواہ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا ہم اس مہینے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان منقبت کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ 22 جمادی الثانی بدھ والے دن بنتی ہے۔ 22 جمادی الثانی کو میرے پیغمبر کے پیارے صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری 63 سال کی عمر گزار کے میرے آقا سے 2 سال اور چند مہینے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام شخصیات سے محبت کرنے کی